على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بالله ربا وبالإسلام دينا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. صدق الله العظيم. ایکو تھوڑی کٹ کر دے بات ہی سمجھ آئے تک. اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بعد حضرات گرامی موسم بڑا سخت ہے، اللہ کرے کہ بجلی آ جائے. میں نے سورہ احزاب 21ویں پارے کی آخری 2 آیات پڑھی ہیں. محرم الحرام کی آمد ہے، سمجھے کہ ہم محرم میں ہیں. ان دنوں میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا ذکر بالخصوص کرتے ہیں. وہ ذکر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ معاشرے کو ان کے تعارف کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ تعارف تو خود ان کا محتاج ہے. اہل بیت کے ایک ایک فرض سے دنیا واقف ہے. ہم تو ان کے تذکرے کو سعادت سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں. کس وجہ سے؟ رسول سے نسبت کی وجہ سے، ایک بات. اور دوسری بات، وہ لوگ کردار میں اتنے اونچے تھے، وہ اپنی سیرت اور عمل میں اتنے بے مثال تھے. جس اصرار اور قربانی کا مظاہرہ انہوں نے دین الہی کے لیے کیا ہے، حق بنتا ہے کہ ان کا ذکر انسانیت کو سنایا جائے. اس لیے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے
اور نہ اس نیت سے سننا چاہیے کہ اونچا کون ہے اور نیچا کون ہے۔ صحابہ اوپر تھے، اہل بیت نیچے تھے، اہل بیت اوپر تھے، صحابہ نیچے تھے، نہیں۔ جو اس ذہن سے سنتا ہے وہ سمجھو کہ اس کا ذہن گمراہی کی طرف جائے گا، اور جو اس نیت سے سنے گا کہ یہ ایک گلدستے کے پھول تھے، وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت، جن کی خوشبو سے یہ تحریک اسلامی اٹھی ہے، اور دنیا میں روشنی، ہدایت کا نور جس سے دنیا روشن ہوئی ہے، ان چراغوں میں انہی کا لہو تھا، ان چراغوں میں انہی کا لہو تھا۔ اس لیے ہمیں ان کا ذکر اس نیت سے سننا چاہیے کہ وہ بڑے لوگ تھے، ان کی نسبت رسول اللہ سے تھی، اور انہوں نے آپ کی نسبت سے دنیاوی فائدے نہیں اٹھائے۔ دیکھ لیں، ان لوگوں نے نبی کی نسبت سے نذرانے جمع نہیں کیے، مال نہیں بنایا، اور لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ ہماری رگوں میں نبی کا لہو ہے، آؤ ہمارے پاس، ہم سے تعویذ لے لو، دم کروا لو، ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کر لو، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم ہمیں دنیا کا مال دے دو۔ ایسا نہیں کیا انہوں نے بھوک برداشت کی ہے، افلاس میں رہے ہیں، اور بلکہ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کے گھر میں کبھی ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا تو دوسرے وقت کا نہیں ہوتا تھا، ورنہ کون سی دنیا کی نعمت تھی جس کو سیدہ فاطمہ جمع نہ کر سکتی تھی۔ بلکہ ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری امت کو غربت سے بچانا، افلاس سے بچانا، قحط سالی سے بچانا، یا اللہ یہ میری امت کے لیے دعا ہے، لیکن میرے اہل بیت کے لیے میری دعا یہ ہے کہ یا اللہ میرے اہل بیت کو زیادہ مال نہ دینا۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کو رزق ناپ تول کے دینا، بے حساب نہ دینا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آل رسول کے پاس رزق کی ریل پیل نہ تھی، کسی زمانے میں رزق کی فراوانی نہیں تھی، کیونکہ یہ روحانی شخصیات تھی، ایمانی شخصیات تھیں، نورانی شخصیات تھیں، اور اسی لیے آپ نے فرمایا نا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت، ایک اللہ کا قرآن، اور ایک اپنے اہل بیت۔ اور دوسری حدیث، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت۔ تیسری بات، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنے اصحاب۔ یہ چھوڑ کے تم میں جا رہا ہوں، کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو ان کی زندگیوں میں جھانک لینا کہ ان کی سیرت اور کردار کیسا تھا، تو اس کے پیچھے چل کے عمل کر کے جنتی بن جانا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ محرم میں اہل بیت کا ذکر اس رنگ میں کرتے ہیں، جیسے ہمارے اہل تشیع حضرات کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر، یعنی اہل بیت کا ذکر ان کے فضائل بیان کر کے اوپر لے جا کر صحابہ کی معاذ اللہ توہین کرتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا کسی سے۔ تو ہم تو نہیں ایسے کرتے، یا نہ کر سکتے ہیں، نہ گمان کر سکتے ہیں۔ ہم صحابہ کا ذکر کرتے کرتے اہل تشیع کی کسی بھی محبت اور عقیدت کے رشتے کو، یہ اہل بیت تو مشترک ہیں، اہل بیت تو اہل تشیع کے نہیں ہیں، جیسا کہ انہوں نے بنا لیے، یہ پوری امت کی میراث ہے۔ اہل بیت نبی یہ پوری امت کی میراث ہے،
اہل تشیع اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے بنا لیے اور ہم نے ان کے مقابلہ کیا. مقابلہ نہیں ہے ہمارا ان سے. وہ اہل بیت اعظام سے جس رنگ میں محبت کرتے ہیں ہم اس رنگ میں نہیں کرتے. فرق تو اتنا ہے. ہم خدا کو خدا رکھتے ہیں، نبی کو نبی سمجھتے ہیں، اصحاب کو اصحاب سمجھتے ہیں، اور اہل بیت نبی کو اہل بیت سمجھتے ہیں. اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والا، یہ تو دور کی بات ہے، ان کی شان میں اپنے دماغ میں کوئی وسوسہ لانے والا، ہم اسے بھی ایمان سے خارج سمجھتے ہیں. وہ تو خارجی بن گیا. تو اس لیے ان کا ذکر اہل تشیع کی طرح نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کا، حضرت علی کا ذکر کرتے کرتے معاذ اللہ ابو بکر و عمر پر تنقید کرنا شروع کر دیں. وہ چھوٹے تھے، وہ بڑے تھے، تفضیلی بن جائے. ہرگز نہیں. اور نہ ہمیں صحابہ کا ذکر اس نیت سے کرنا چاہیے کہ ہم کہیں کہ وہ بڑا تھا، وہ چھوٹا تھا، وہ بڑا تھا، یہ چھوٹا تھا، وہ بڑی تھی، یہ چھوٹی تھی. ایسی بات نہیں ہے. خطا سے خالی تو معصومیت تو نبیوں کے حصے میں آئی ہے. بھئی نسیان، خطا تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی معصوم نہیں ہو سکتا انبیاء کے سوا. تو اس لیے اس کو اس محبت سے میں نے یہ تمہیدی الفاظ رکھے ہیں، چونکہ 2-4 خطبات جمعہ میں اس عنوان پر معروضات ہوں گی. تو اس نیت سے ہم سنیں کہ یہ بڑے کمال لوگ تھے اور ان کی زندگیوں میں، سیرت میں، کردار میں جھانکیں ہم. میں یہ واقعہ ویسے بعد میں بیان کرتا ہوں، لیکن آج میرا جی چاہتا ہے ابتدا میں کر دوں، کیونکہ آج میرے مضمون کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کدھر کو جاؤں. میرے سامنے اتنی چیزیں ہیں کردار کی. ان کے کردار کی بات میں ایک چھوٹا سی مثال دیتا ہوں کہ میں نے پچھلے محرم میں بھی شاید بیان کی تھی. حضرت زین العابدین کو بیمار کربلا کہتے ہیں. یہ کربلا کے دن بیمار تھے، خیمے میں تھے، میدان میں نہیں تھے، اور اس قافلے سے یہی بچے حسین ابن علی کے بیٹے، علی اوسط بھی کہتے ہیں، یعنی درمیانے علی، علی اکبر سے چھوٹے، علی اصغر سے بڑے، منجلے جسے کہتے ہیں، درمیانے، اوسط. اور انہیں علی اوسط بھی کہتے ہیں اور زین العابدین ان کی کنیت تھی. اس کا معنی ہے عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کی حسن. ان کا یعنی ان کا لقب تھا، وہ بہت عبادت گزار تھے اور وہ بڑے سخی تھے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سادات بھی ہو اور سخی نہ ہو، سید بھی ہو اور سخی نہ ہو، سید ہو اور بخیل ہو، وہاں فرق ہوتا ہے. سید ہو اور لالچی ہو، فرق ہوتا ہے وہاں. سید ہو اور کمینہ ہو، فرق ہوتا ہے وہاں. سید ہو گھٹیا ہو، فرق ہوتا ہے وہاں. سید بڑا اونچا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، بڑے ظرف کا مالک ہوتا ہے، معاف کر دینے والا ہوتا ہے. تو ان کے دروازے پر ایک سائل آیا، دستک دی اس نے. وہ گئے، ہاں جی کیا چاہیے؟ کہنے لگا کہ میں رات گزارنا چاہتا ہوں. کہا جاؤ. بٹھایا، رات ہوئی، کھانا لائے، کھانا کھایا، رات ان کے پاس سو گئے. آدھی رات ہوئی تو کہنے لگا مجھے بکری کا تازہ دودھ پلاؤ. یہ امام غزالی نے واقعہ لکھا ہے، بکری کا تازہ دودھ پلاؤ. انہوں نے بکری کا دودھ دھویا، پلایا. گھنٹہ آدھا گزرا تو کہنے لگا پھر لاؤ، پھر لاؤ. 3 بار اٹھایا امام زین العابدین کو گہری نیند سے. پچھلی رات پھر ان کی اپنا تہجد کا سلسلہ تھا، وہ اٹھاتا رہا، وہ اٹھتے رہے. جب صبح ہوئی، کھانا کھلایا، جانے لگا تو انہوں نے درم و دینار سے بری ہوئی ایک پوٹری اس کے ہاتھ میں دے دی. درم و دینار سے بری ہوئی پوٹری. کہا کہ یہ لے جاؤ. وہ شخص پوٹری پکڑنے سے پہلے رک گیا اور کہنے لگا اتعرفونی من انا؟ امام صاحب تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟
فرمانے لگے جب تو نے میری دہلیز پہ پاؤں رکھا تھا نا رات، میں نے تجھے اسی وقت پہچان لیا تھا کہ تو کون ہے۔ تو اس نے کہا پھر بتاؤ میں کون ہوں؟ فرمانے لگے کربلا میں جب ہمارے سارے جوان شہید ہو گئے، حسین ابن علی بھی شہید ہو گئے، اور ہمارا کوئی مرد باقی نہ رہا، اور ہمارے جوانوں کے سروں پہ تم گھوڑے دوڑانے لگے، اور ہمارے خیموں کو جس میں عورتیں تھیں تم جلانے لگے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جلانے والوں میں سب سے آگے تھا۔ اہل بیت کے خیمے جلانے والوں میں تو آگے تھا، میں نے تجھے آتے ہی پہچان لیا۔ تو پھر وہ شخص کہنے لگا امام صاحب اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تھا کہ میں ایسا ظالم ہوں، قاتل ہوں، سفاک ہوں، سنگ دل ہوں، تو یہ آپ نے جو مجھ سے سلوک کیا ہے، جو مہمانداری کی ہے، جس اخلاق سے پیش آئے ہیں، جو تواضع کی ہے، اور جاتی بار یہ مجھے درم و دینار دیے ہیں، یہ پھر آپ کا سلوک ہم سے کیسا؟ فرمانے لگے وہ تمہارا سلوک اہل بیت سے تھا، یہ اہل بیت کا سلوک تم سے ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ امام غزالی نے لکھا امام زین العابدین جب وفات پائی تو بعد میں پتہ چلا کہ مدینے کے 200 گھرانے کو خوراک وہ مہیا کرتے تھے، 200 گھرانوں کو، اور رات کے پچھلے پہر اپنے کندھوں پہ اٹھا کر گندم ان کے گھروں میں بیچ کے آتے تھے۔ اچھا یہ لوگ کچھ چھوٹے ہیں اور دوسری نسبت کے نبی کے نواسے ہیں، نواسے کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے نواس، فاطمہ کے پوتے ہیں، حسین کے بیٹے ہیں۔ ایک تو یہ نسبت، اور اس نسبت سے اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کوئی آدمی میری بات کا مطلب غلط نہ سمجھے، حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں نا، عمر کتنی ہے فوت ہوئی جب؟ 26 سال، 26 سال عمر ہے۔ کسی جنگ پہ گئی؟ نہیں۔ پانی پہ لایا، سکائی کا کام کیا؟ نہیں۔ کچھ تلواریں اٹھائیں؟ نہیں۔ ام امارہ کو پڑھ کر دیکھ لو، اور صحابیات کے تذکرے، حضرت آسیہ کو پڑھ کر دیکھ لو، فرعون کی بیوی جس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوکی جاتی تھی، ہے نا ایسے؟ لیکن جنت کی عورتوں کی یہ سردار کیوں ہے؟ یہ بتائیں۔ اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار کیوں ہیں؟ یہ اللہ نے اپنے حبیب کو نوازا ہے، یہ اللہ نے اپنے حبیب کو نوازا ہے کہ اس کی بیٹی اور نواسوں کو جنت کے سردار بنا کر اپنے حبیب کو نوازا ہے۔ اس لیے حضور کی نسبت سے بھی انسان نوازے جائیں گے، نسبت سے، یہ نسبت سے نوازا ہے۔ تو ان کی نسبت سے اور ان کے ذاتی کردار کی وجہ سے یہ لوگ بے مثل و بے مثال تھے۔ آج تو ہم چھوٹی سی بات کر کے گزر جاتے، حسن و حسین، حسن و حسین کہہ کے آگے گزر گئے۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے جنہیں جنت کی سرداریوں کی بشارتیں دنیا میں ملی۔ ہم عشرہ مبشرہ کا ذکر کرتے ہیں، 10 صحابہ کا جن کو جنت کی بشارت، ایک میں نے شاید پچھلے سے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، 10 صحابہ کو ایک مجلس میں، جسے عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، کتنی شان ہے ان کی، تو جو ان کا سردار ہوگا اس کی شان کتنی ہوگی۔ عمر میں چھوٹے، عمر میں چھوٹے، اور سارے جنت کے لوگوں کے سردار ہوں گے جس کا نام حسن و حسین ہوگا۔ کیا وہ معمولی لوگ ہیں؟ آج تو شیعہ حضرات نے سب کچھ ملا کے رکھ دیا، اللہ کو، رسول کو، اہل بیت کو، سمجھ ہی نہیں آتی کہ مانگے کس سے، خدا کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ یہ تو بدبختی ہوئی نا، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ علی سے مانگے، حسین سے مانگے، فاطمہ سے مانگے، علی اکبر سے مانگے، علی اصغر سے مانگے، علی سے مانگے، رسول سے مانگے، یا خدا سے مانگے، ایسا پتہ نہیں کر کیا دیا ہوا۔
ہم پہلے اس سے پریشان تھے کہ اللہ سے مانگے، اس کے نبی سے مانگے، لوگوں نے یہ عقیدہ اتنا پھیلا دیا، اب اس کے آگے لوگ بڑھے تو یہ پھیلا دیا۔ لیکن اس کے ساری باتوں کے درمیان بہترین بات یہ ہے، اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، علی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، فاطمہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، حسن و حسین مخلوق ہیں، اللہ معبود ہے، یہ سب عابد ہیں، اللہ مشکل کشا ہے، یہ سب ضرورت مند ہیں، اللہ حاجت روا ہے، یہ سب حاجت والے ہیں، اللہ غنی ہے، یہ اللہ غنی ہے، یہ کیا ہے؟ فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے پوری کائنات تم اللہ کے فقیر، اللہ قوی ہے، یہ ساری مخلوق ضعیف ہے۔ یہ ہے عقیدے کی بات۔ تو اس لیے اللہ کو اللہ جانیں، نبی کو نبی سمجھیں، اہل بیت کو اہل بیت سمجھیں، صحابہ کا مقام صحابہ تک رہنے دیں۔ یہ میں نے عقیدے کا اظہار اس لیے کیا ہے کہ ہمارے اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ اہل بیت نبی کا یہ گروہ، یہ ٹھیک ہے بات، اہل بیت میں بھی دو گروہ ہیں، یہ ٹھیک ہے بات، ایک نبی کا گھرانہ، نبی کی بیویاں، اور ایک یہ لوگ حضرت علی، حسن، فاطمہ، حسین، یہ چار لوگ اہل بیت میں، ان کا ایک خاص دائرہ ہے، ان کا چاروں کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ اہل بیت حضور کی بیویاں، آپ کا گھرانہ، لیکن ان میں یہ چار لوگ جو ہیں یہ اور ممتاز ہیں۔ آیت مباہلہ سنی آپ نے؟ آیت مباہلہ، جب نجد کے عیسائی آئے تو آپ نے فرمایا مباہلہ کرو، تو آپ نے قرآن مجید کی آیت اتری، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے کہا میرے حبیب ان کو کہو اپنی خواتین کو لے آؤ، میں اپنی خواتین کو لے آتا ہوں، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں آ جاتا ہوں، تم خود آ جاؤ، پھر اللہ کی لعنت مانگے جھوٹے پر، جو جھوٹا ہو اس پہ خدا کی لعنت ہو جائے۔ آپ نکلے، علی کو ساتھ لیا، پیچھے فاطمہ، پیچھے حسن، پیچھے حسین، ان کو لے کر آپ مباہلے کے لیے نکل گئے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ چار لوگ، ان کا ایک خاص مقام ہے، وہ جنت کی عورتوں کی سردار، وہ جنت کے مردوں کے سردار۔ اور علی، حضرت عائشہ پوچھتے ہیں، ایک دن ایک شخص پوچھتا ہے عائشہ حضرت علی کے متعلق کیا خیال ہے؟ فرمانے لگی اس شخص کی مجھ سے بات پوچھتے ہو جو اللہ کے نبی کو سب سے پیارے تھے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک طرف عائشہ کو کھڑا کر دیا، ایک طرف حضرت علی کو کھڑا کر دیا، ان میں جنگیں کروا دی، اور یہ جھوٹی، وہ سچا، وہ جھوٹا، وہ سچی، یہ کیا بات ہے؟ ہمارا محرم اس بات میں گزر جاتا ہے، سچا کون تھا، جھوٹا کون تھا۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس شخص کی مجھ سے بات نہ پوچھ جو اللہ کے نبی کو سب سے پیارا تھا۔ ان کے باہم حالات تو ایسے تھے۔ تو خیر، ازواج النبی یہ اہل بیت نبی، اصل اہل بیت نبی، نبی کی بیویاں ہیں، اور جو یہ لوگ ہیں ان کو دعا کروا کے اللہ کے نبی نے اہل بیت میں شامل کروایا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کل خارجی لوگ کہ جی علی، حسن و حسین، فاطمہ تو اہل بیت میں ہے ہی نہیں۔ خارجی یہی کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت میں نہیں ہے، اور اس لیے وہ گمراہ ہو گئے، وہ دین سے خارج ہو گئے۔ خارجی لوگ یہاں تو بہت کم ہے، خارجیوں کی چھوٹی سی نسل ناسبی ہیں، ان کا کیا کہوں باقیات ہیں، لیکن خارجی دین سے خارج کیوں ہو گئے؟ کہ معاذ اللہ حضرت علی کے متعلق ان کا یہ گمان تھا کہ یہ مسلمان نہیں رہے، تو دین سے نکل گئے۔
اچھا، ایک یہ انتہا ہے کہ وہ دین سے نکل گئے، اور ایک یہ انتہا ہے کہ ساری کائنات کو دینے والا علی ہے. ایک یہ انتہا ہے. ہم اس انتہا سے بھی روکتے ہیں، اس انتہا سے بھی روکتے ہیں، اور درمیان کا راستہ جو اہل سنت کا راستہ ہے، اس راستہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اہل بیت میں نبی کی بیویاں بھی ہیں اور یہ لوگ بھی اہل بیت میں ہیں، اور ان لوگوں کا ایک خاص مقام اہل بیت. میں نے جو سورہ احزاب کی آیت پڑھی ہے، وقت تھوڑا ہے، میں اختصار سے اس کا ترجمہ و تشریح آپ کو سنائے دیتا ہوں. یہ 5 ہجری کی بات ہے، 5. اور جنگ خندق کا واقعہ کب ہوا؟ 5 ہجری میں. اور اس موقع پر آپ نے فرمایا، لو بھی لوگوں مشکل کے دن گئے، مشکل کے دن گئے. اب کوئی احد واقعہ نہیں ہوگا، اب کوئی بدر کی جنگ نہیں ہوگی، اب کوئی مدینے پہ چڑھ کے نہیں آئے گا، ہم پوری دنیا پہ چڑھ کر جائیں گے. الآن نغزوہم ولا یغزون ابدا. اب یہ ہم پہ غزوہ نہیں کر سکیں گے، ہم پوری دنیا پہ چڑھ کر جائیں گے. پھر حضور نکلے نا حدیبیہ کی طرف، فتح مکہ کی طرف، اور موتا کی طرف، تبوک کی طرف، خیبر کی طرف، حنین کی طرف نکلے، پھر پوری دنیا کی طرف. اب اس بات نے صحابہ کے اندر اور بالخصوص ازواج نبی کے اندر ایک مزاج پیدا کر دیا کہ اب تو بھئی خیر ہے. تو نبی کے گھر میں اس وقت 4 بیویاں تھیں. ہجرت کے 5ویں سال میں حضرت خدیجہ تو وفات پا گئی مکے میں. اس کے بعد آپ کی بیوی حضرت سودا ہے. آپ کا دوسرا نکاح حضرت سودا سے ہوا. پہلا نکاح حضرت خدیجہ، دوسری بیوی آپ کی حضرت سودا، تیسری بیوی آپ کی حضرت عائشہ، چوتھی بیوی آپ کی حضرت حفصہ، 5ویں بیوی آپ کی حضرت ام سلمہ، 6ٹھی بیوی آپ کی حضرت زینب ام المساکین. اچھا، ایک بات یاد رکھیں، جب زینب کا ذکر آئے تو حضور کے گرد 4 زینب ہیں. حضور کے گرد 4 زینب ہیں. ایک آپ کی بیٹی زینب سب سے بڑی، قاسم سے چھوٹی، حضرت خدیجہ کے بطن سے اس کا نام ہے زینب. اور ایک ہے حضور کی نواسی زینب، جو کربلا میں جس کا ذکر سنتے ہیں ہم، حضرت زینب بنت فاطمہ، زینب بنت علی. آپ سنتے ہیں کربلا میں زینب، یہ حضور کی نواسی ہے. اور 2 زینب یہ حضور کی بیویاں ہیں. 2 زینب، ایک ام المساکین اور ایک آپ کی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش. تو اس طرح 4 زینب ہیں. میں نے گنیا تھا، کیا بنا؟ حضرت خدیجہ 1، حضرت سودا 2، حضرت عائشہ 3، حضرت حفصہ 4، حضرت ام سلمہ 5، حضرت زینب ام المساکین 6، اور حضرت زینب آپ کی پھپھی کی بیٹی جن کا نکاح حضرت زید سے ہوا تھا پہلے، یہ 7. اور اس کے بعد حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، یہ 8. حضرت جویریہ قبیلہ بنی مستلق کی 9. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا 10. اور 11 نہیں وہ لونڈی تھی، ماریا قبطیہ وہ لونڈی تھی، حضرت ریحانہ لونڈی تھی. تو حضرت جویریہ حضرت میمونہ، میرے ذہن میں حضرت میمونہ، اور حضرت ماریا قبطیہ یہ لونڈی تھی، ریحانہ لونڈی تھی. یہ آپ کی 11 بیویاں اور 2 لونڈیاں. تو اس وقت 4 بیویاں تھی آپ کی 5 ہجری میں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ. 4. عائشہ ابو بکر کی بیٹی، حفصہ عمر کی بیٹی، ام سلمہ بڑے خاندان کی بیٹی، قریشیہ.
قریشی عورت، یہ بڑے خاندان کی بڑی عورتیں، وہ ایک دن نبی کے گرد بیٹھ گئے، یا رسول اللہ اب ہمیں کپڑے لے کر دو، سونا چاندی لے کر دو، اب تو اسلام کے مشکل کا وقت گیا۔ یہ عورت کا مزاج ہے، عورت جہاں بھی ہو عورت ہی ہوتی ہے نا، اس کا مزاج ہے۔ یہ کپڑے، یہ جوتی، یہ زیور، یہ زیب و زینت، جو بھی حال ہو اسے اپنے اس مقام سے غرض ہوتی ہے، حالات جیسے بھی ہوں مرض کے۔ آپ یہاں خانہ نبوت میں دیکھ لیں تو اس لیے اس سے زیادہ پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ عورت کا مزاج اللہ نے بنایا ہے، اور وہ تنگی میں بھی بہت کم شکر کرتی ہے، خوشحالی میں تو کرتی ہی نہیں، نہ تنگی میں۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا معذرت کے ساتھ خواتین سے کہ میں نے دوزخ میں عورتیں اس لیے زیادہ دیکھی کہ اپنی ناشکری کی وجہ سے، ناشکری کی۔ آپ دیکھ لیں، عورت کو آپ دیتے، بیوی کی بات کرتے ہیں، آپ اس کو دیتے رہیں، پیسے دیتے رہیں، سامان دیتے رہیں، کپڑے لے کے دیتے رہیں، آپ جوتے لے کر دیتے، سب کچھ کریں، ایک دن تنگی آ جائے تو کہتی ہے میں جب سے تیرے گھر آئی ہوں ایک دن بھی میں نے چین کا نہیں گزارا، کہتی ہے نا۔ لیکن اگر کوئی نہ کہے، خامد کا بھی شکریہ ادا کرے، اللہ کا بھی کرے، تو یہ عورتیں وہ ہیں جن کی مثل دنیا میں عورتیں کوئی نہیں ہوتی، اللہ ان کو نوازتا ہے۔ تو یہ نبی کی بیویاں کہنے لگی یا رسول اللہ کپڑے لے کر دو، یہ لے کر دو، وہ لے کر۔ حضور خاموشی سے بیٹھے ہوئے، یہ چاروں عورتیں آپ کے گرد، جا ابو بکر و جا عمر، دونوں آئے ابو بکر و عمر، آپ خاموش۔ آپ نے فرمایا آگے ابو بکر و عمر، آپ نے فرمایا ابو بکر عمر یسألنی عن النفقہ، یہ مجھ سے دنیا کا مال مانگتی ہے، میں نے کہاں سے دوں؟ میں تو دنیا کا مال جمع کرنے آیا ہی نہیں، میں کہاں سے دوں؟ دونوں نے اپنی بیٹیوں کو جھڑکا، چلے گئے۔ اسی کشمکش میں جبریل آ گئے۔ ان آیات کو لے کر جو میں نے پڑھی، اس کا تھوڑا سا ترجمہ سنا دیتا ہوں یا رہنے دیتا ہوں، 1:30 بج گیا ہے، گرمی بڑی ہے، آئندہ جو بھی انشاءاللہ یہاں سے عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔